چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَهُ عَلَىٰ أَنْ يُزَوِّجَهُ الْمُتَزَوِّجُ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ اور جب مرد اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے اس شرط پر کرا دے کہ وہ نکاح کرنے والا خود اس سے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح کرا دے، یعنی تبادلہ ہو جائے، مرد اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کر دے، کہیے کسی سے کر دے اس شرط پر کہ وہ کرنے والا نکاح جس سے کیا اس نے متزوج ہے وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دے۔ یہ کس لیے ایسا ہو؟ اس کا اس سے، اس کا اس سے، اس کی بیٹی اس کے ساتھ اور اس کی بیٹی اس کے ساتھ، لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ، تاکہ ان دونوں عقدوں میں سے ایک عقد دوسرے کا عوض بن جائے۔ مطلب کیا ہے؟ عقد سے مراد بضاع، عقد سے جس کی تملیک ہوتی، جس کی ملکیت ہوتی ہے، اصل مطلب وہی اس کا ہے، تاکہ ان دونوں بضعوں میں سے ایک کا بضاع دوسرے کا عوض بن جائے، یعنی مہر بن جائے۔ فالعقدان جائزان، تو یہ دونوں عقد جائز ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اور ان دونوں خواتین میں سے ہر ایک کے لیے اس کا مہر مثل ہے، یعنی یہ جو طے پایا ہے کہ یہی ہمارا اپنی لڑکی کا تمہاری زوجیت میں دے دینا یہی مہر بن جائے گا، اور تمہارا میری زوجیت میں دے دینا یہ اس کے لیے مہر بن جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساقط، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب اصل کیا ہو جائے گا؟ مہر مثل ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نکاح صغار۔ کیا کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں؟ نکاح صغار، غین کے ساتھ۔ صغار کا اصل معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، خالی کر دینا، الرفع والاخلاء، رفع کر دینا، خالی کر دینا۔ تو اس کے اندر خالی کرنا معنی پایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے عوض کو، ہر ایک کو اس کے عوض سے خالی کر دیا۔ کہاں کچھ مل رہا ہے اسے؟ خاتون میں سے کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ زمانے جاہلیت کا نکاح تھا۔ زمانے جاہلیت میں اس طریقے سے نکاح کرتے تھے، وہی مہر ایک دوسرے کا بن جاتا تھا۔ تو جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی اور فرمایا لا صغار فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر نکاح صغار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب اس طریقے سے اگر کریں گے تو نکاح صغار تو منعقد نہیں ہوگا، ہاں مطلق نکاح ہو جائے گا۔ نکاح صغار کی جو صورت ہے اس صورت کے ساتھ تو انعقاد نہیں ہوگا، وہ صورت ختم ہو جائے گی، کالعدم ہو جائے گی، اور اصل نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مسئلہ اصل یہاں پر مہر ہی کا ہے۔ مہر جس چیز کو بنایا ہے اس کو بنانا نہ بنانے کی طرح ہے، وہ بن نہیں سکتا مہر، وہ مہر بن نہیں سکتا بضاع کہ اس کا مہر بن جائے۔ بضاع تو منقوحہ ہوتا ہے۔ بضاع جب نکاح کیا تو اس سے فائدہ اٹھانا یہ شوہر کا مملوک ہو گیا، اور جب یہ مملوک ہو گیا اس کا عضوے نکاح، تو پھر یہی بضاع اس کے نکاح کا مہر ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوگا۔ یہ مال بھی نہیں ہے، یہ مال بھی نہیں ہے، اور مہر کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ مال ہو۔ تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر جو مہر کا ذکر کیا ہے وہ ذکر کرنا باطل ہے، تو گویا بغیر مہر کے ہو گیا۔ تو بغیر مہر کے اگر کوئی نکاح کرے تو نکاح تو منعقد ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں اب اصل کی جانب رجوع کر جائے گا، وہ اصل کیا ہے؟ مہر مثل ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نکاح باطل ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی اس طرح کا تضاد نہیں ہے کہ جو اس کے اندر ہو، اس لیے کہ وہ جس صورت کے ساتھ باطل کہہ رہے ہیں وہ صورت ہم مان ہی نہیں رہے ہیں۔ جس صورت کے ساتھ وہ باطل کر رہے ہیں کہ اس صورت کے ساتھ ہم مان نہیں رہے ہیں۔
اس کی ممانعت آئی ہے، اس کو ہم کہاں مان رہے ہیں؟ ہم تو اس کو کیا مان رہے ہیں؟ ایک عام نکاح ہو گیا جس میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر ہم یہ مانتے کہ نہیں اسی صورت کے ساتھ نکاح صحیح ہے، وہی اس کا بضاع ہی اس کا مہر بن جائے گا، تب تعارض ہوتا۔ تو وقال الشافعی بطل العقدان، امام شافعی نے فرمایا کہ دونوں عقد باطل ہو گئے، یعنی اس طریقے سے جو نکاح کیا تو چونکہ یہ نکاح شغار کی صورت بنی، اور اصل دیکھیں ان کی دلیل کیا ہے، جس دلیل کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، صرف عقلی دلیل ذکر کی گئی ہے اور نقلی دلیل نہیں ذکر کی گئی ہے، اور اصل نقلی دلیل ہے، اس کو جب آپ سنیے گا تب سمجھ میں آئے گا ہاں امام شافعی نے استدلال جو کیا ہے وہ قریب قریب صحیح معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے حدیث میں آیا ہے لا صغارا فی الاسلام، اسلام میں نکاح صغار نہیں ہے، اگر کوئی کرے تو اس کا وجود نہیں ہوگا، اس کا وجود نہیں ہوگا۔ اب اس نے جو نکاح کیا ہے وہ نکاح صغار ہی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ نکاح صغار ہی ہے نا، اور نکاح صغار کا وجود نہیں ہوتا، لہذا یہ نکاح کالعدم ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں لا نکاح لا صغار فی الاسلام، یعنی صغار اگر واقع ہو کوئی منعقد کرنا چاہے تو اس کا وجود ہوگا ہی نہیں، اس کے وجود ہی کی نفی اس کے اندر ہے، تو جب وجود ہی نہیں ہوگا اور صورت وہی پائی گئی تو کالعدم ہو گئی، یہ ایجاب و قبول کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور پھر یہ اس لیے بھی کہ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے، اس کی صورت کے ساتھ، تو پھر جو اعتراض آ رہا ہو تو ہمارے نزدیک بھی آئے گا اعتراض، مگر کب آئے گا وہ اعتراض؟ جب اس کو صحیح مان لیں کہ نہیں یہ نکاح منعقد ہو رہا ہے، منعقد مان رہے ہیں، تو پھر جو اعتراض ان کی جانب سے وہ ہماری طرف سے بھی ہوگا کہ ہاں واقعی ہم بھی اسے مانتے ہیں۔ وہ کیا ہوگا کہ اس صورت میں بضاع جو ہوگا اس میں اشتراک ہو جا رہا ہے، صورت میں کیا ہو جا رہا ہے؟ اشتراک ہو جا رہا ہے۔ اشتراک اس طرح سے ہو جا رہا ہے کہ جب نکاح کیا اپنی لڑکی کا تو اس کا بضاع جس سے نکاح کیا جو اس کا شوہر بنا اس کا مملوک ہوا۔ کس اعتبار سے مملوک ہوا؟ ازراہ نکاح، منکوحہ ہونے کی وجہ سے، تو کہہ لیجیے اس کا بضاع منکوحہ بھی ہوا، منکوح بھی ہوا، اور دوسری طرف وہی جو اس نے اپنی لڑکی کو اس کے ساتھ کیا ہے اس کا مہر بھی یہی بن رہا ہے، اس کا مہر، تو اشتراک ہو رہا ہے نا، اشتراک ہو رہا ہے۔ اشتراک کا مطلب کیا ہوا کہ اس بضاع میں اس کا شوہر بھی مشترک ہوا، مالک ہوا، اور جو اس کی بیٹی اس کے نکاح میں گئی ہے تو وہ بھی مہر کی حیثیت سے، یا اس کی بیٹی جو اس کے نکاح میں آئی ہے تو اس کا مہر بھی ہوا، وہ بھی مستحق ہوئی، تو اشتراک ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے، تو امام شافعی اصل دلیل وہ ہے دیکھیے، ورنہ اگر اس کو ہٹا دیجئے تو یہ ہوگا کہ کیسے جو ہے انہوں نے کہہ دیا، جب ہم مان ہی نہیں رہے ہیں تو ختم۔ تو اصل وہی کہتے ہیں لا شغار فی الاسلام، شغار اسلام میں نہیں ہے، ان اس کا وجود ہی نہیں ہے، شغار کی صورت پائی گئی تو اس کی صورت جب پائی گئی تو ہم اسے کالعدم قرار دیتے ہیں، ایجاب و قبول بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ دونوں عقد باطل ہیں۔ اب دیکھیے صرف عقلی دلیل دی ہے، نقلی اصل وہی ہے، لأنہ جعل نصف البضع صداقا والنصف منکوحۃ، اس لیے کہ اس نے نصف بضع کو مہر اور نصف بضع کو منکوحہ قرار دیا ہے، تو اشتراک ہو گیا نا، ایک نصف کا مالک اس کا شوہر ہوا اور نصف کی مالک بطور مہر اس کی بیٹی ہو گئی۔ فیصح ولا اشتراک فی ھذا الباب، اور اس باب میں یعنی بضاع کی ملکیت میں اشتراک نہیں ہوتا ہے۔ فبطل الایجاب، لہذا ایجاب باطل ہو گیا، اشتراک پایا جا رہا ہے، جس طرح سے نکاح ہوا اس میں اشتراک پایا جا رہا ہے اور اس باب میں اشتراک ہوتا نہیں ہے، لہذا یہ ایجاب پھر سے باطل ہو جائے گا۔ ولنا انہ سما ما لا یصلح صداقا، مالن مت پڑھیے گا، ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے ایسی چیز متعین کی ہے مہر میں جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، مالن مت پڑھیے گا، ما لا یصلح صداقا فیصح العقد، لہذا عقد صحیح ہو جائے گا، اور عقد صحیح ہو جائے گا چونکہ ایسی چیز ذکر کی جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بضاع کو مہر بنایا تو اس کے بدلے میں مہر مثل جو اصل ہے اس کی جانب رجوع کریں گے، ویجب مہر المثل، اور مہر مثل واجب ہوگا، کما اذا سمى الخمر والخنزیر، جیسے کہ جب خمر اور خنزیر کو مہر میں مقرر کرے تو اس صورت میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ نکاح ہی باطل ہو جائے، ایجاب و قبول ہی سرے سے ختم ہو جائے، نہیں، ایجاب و قبول قائم ہو جائے گا۔ اب جس چیز کو مہر مقرر کیا وہ مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو مہر مثل واجب ہو جائے گا، ویسے یہاں پر بھی ہوگا۔
ولا شرکت. اب رہی بات اشتراک کی بات، آپ کہہ رہے اشتراک لازم آ رہا ہے، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اشتراک لازم آئے گا، لیکن کب آئے گا؟ جب ہم اس صورت کے ساتھ نکاح کے انعقاد کو مانیں. ہم تو اس صورت کے ساتھ مانتے نہیں ہیں کہ ولا اشتراک بدون الاستحقاق، اور بغیر استحقاق کے اشتراک ہے ہی نہیں. صورت تو اشتراک کی بن رہی ہے، لیکن ہم استحقاق نہیں مان رہے ہیں کہ اس نکاح کی وجہ سے اس کی مستحق ہو گئی، اس کا مہر اس کا نصف گزار ہو گیا، تو مان نہیں رہے. تو جب استحقاق ہو نہیں رہا تو استحقاق کے بغیر شرکت کیسی ہے؟ وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. اور اگر کسی آزاد شخص نے، آزاد کی قید لگی ہے، کسی خاتون سے نکاح کیا اس شرط پر، یعنی اس مہر پر کہ یہ میاں صاحب اپنی اس بیوی کی خدمت کریں گے 1 سال تک. 1 سال تک، یعنی اس کی مدت بھی بتا دی. علی خدمتہ ایہا سنتن او علی تعلیم القرآن، یا قرآن کی تعلیم پر کہ قرآن انہیں سکھائے گا، اس بیوی کو قرآن سکھائے گا، اور یہی سکھانا کیا بن جائے گا؟ اس کا مہر بن جائے گا. فلاح مہر و مثلیہ. تو کہہ رہے ہیں کہ صورت میں اس کے لیے یہ قرآن کی تعلیم مہر نہیں بنے گی، نہ شوہر کی جو آزاد شوہر اس کی جانب سے خدمت کرنا مہر بنے گا، بلکہ جب یہ مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو پھر مہر مثل ہو جائے گا. وقال محمد لہا قیمت خدمتہ. اور امام محمد نے کہا کہ اس کے لیے، یعنی اس عورت کے لیے اس آزاد شخص کی خدمت کی قیمت ہے. دیکھیے امام محمد نے ایک صورت میں اختلاف کیا امام صاحب سے. امام صاحب کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں وہ آزاد شخص جو شوہر بن رہا ہے، خدمت، اپنی خدمت کو اس نے کیا بنا دیا؟ مہر بنا دیا. اور دوسری کیا ہے؟ تعلیم قرآن کی خدمت. ایک ہے اس کی خدمت، ایک ہے قرآن کی تعلیم دینے کی خدمت میں، ان دونوں کو مہر بنایا ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، مہر مثل ہو جائے گا. امام محمد یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تعلیم قرآن میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ تعلیم قرآن یہ مہر نہیں بن سکتی ہے. ہاں رہی بات خدمت کی کہ شوہر نے جو ہے اپنی خدمت پیش کی ہے مہر کے طور پر، تو چونکہ اس میں شوہر کیا بن رہا ہے؟ خادم بن رہا ہے، اور جو اس کی بیوی ہے وہ مخدوم بن جا رہی ہے. خدمت مہر تو بن سکتی ہے، لیکن یہاں پر خاص کر خدمت مہر تو بن سکتی ہے، لیکن یہاں پر خاص کر کیا ہے کہ قلب موضوع لازم آ رہا ہے. قلب موضوع جس طرح سے وضع کیا گیا ہے اس کو پلٹ دینا لازم آ رہا ہے. بھائی موضوع تو یہ ہے کہ شوہر مخدوم رہے اور بیوی اس کی خادمہ رہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ مہر ایسی چیز کو مقرر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پلٹنا لازم آ رہا ہے. بیوی مخدومہ بن جا رہی ہے اور شوہر کیا بن جا رہا ہے؟ خادم ہو جا رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کو یہاں پر برت نہیں سکتے ہیں، یعنی اس کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں. لہذا جب یہ نہیں ہوگا تو اس کی جو قیمت ہو سکتی وہ دی جائے. یعنی جو 1 سال تک خدمت کرنے کو قرار دیا تھا کہ 1 سال تک، اب 1 سال تک اگر کوئی کسی کی خدمت کرے تو کیا چل رہا ہے، کتنی قیمت اس کی ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے، لیتا ہے وہ، اتنا پیسہ اسے دینے ہوگا. خدمت نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ خدمت اگر کرے گا تو قلب موضوع لازم آئے گا. چلیے وہی کہہ رہے وقال محمد لہا قیمت خدمتہ. امام محمد نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے اس آزاد شوہر کی خدمت کی قیمت، خدمت نہیں بلکہ اس کی قیمت ہے. وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ وَلَهَا خِدْمَتُهُ. اور اگر کسی غلام نے کسی عورت سے شادی کی اپنے آقا کی اجازت سے، بغیر اجازت نہیں کی، اپنے آقا کی اجازت لے کر کے، غلام ہے وہ، کسی خاتون سے نکاح کیا، کس شرط پر؟ علی خدمتہ سنتن، 1 سال تک اپنی اس بیوی کی خدمت کرنے پر. جازا، تو یہ جائز ہے، یعنی آزاد تھا تو جائز نہیں تھا، مہر مثل بن جا رہا تھا. اور اگر وہی شوہر جو بن رہا ہے وہ غلام ہے تو چونکہ غلام مال ہوا کرتا ہے، غلام مال ہوا کرتا ہے،
تو اس وجہ سے وہ اگر اپنی خدمت بطور مہر پیش کر رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ وَلَهَا خِدْمَتُهُ، اور اس عورت کے لیے اپنے اس غلام شوہر کی جانب سے خدمت ملے گی۔ یعنی وقال الشافعی، تو یہاں پر بھی تو یہ چیز ہوگی، دیکھا جائے تو قلب موضوع کی جو بات ہے، اگرچہ وہ کیا غلام ہے، اگرچہ وہ غلام ہے، لیکن اب یہاں پر اس کی حیثیت کیا ہو گئی؟ اس کی حیثیت شوہر کی ہو گئی۔ جب اس کی حیثیت شوہر کی ہو گئی تو شوہر خادم نہیں بلکہ مخدوم ہوا کرتا ہے، تو اب اگر اس کی خدمت کو جائز قرار دے رہے ہیں تو مخدوم خادم بن رہا ہے وہ۔ لیکن آگے چل کر کے بتائیں گے کہ یہ اصل میں خادم اس کا نہیں ہے، خادم اپنے آقا کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آقا کے حکم سے وہ خدمت کر رہا ہے۔ اس کے آقا نے کہا ٹھیک ہے مہر کیا بنا لو، وہ جو تم میری خدمت کرتے تھے میری نہ کرنا، 1 سال تک تم اس کی خدمت کر دینا، تو اپنے آقا کی خدمت تو کرے گا ہی۔ اب اس نے اپنے آقا کے حکم سے اس کی اجازت سے اس کی خدمت منظور کی ہے، تو یہ اگرچہ صورتاً اپنی اس بیوی کی خدمت کرنا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنے آقا کی خدمت کر رہا ہے، کیونکہ اسی کے حکم سے کر رہا ہے، وہ کہیں بھی لگا سکتا ہے۔ چلو اس کی خدمت کرو، اس کی خدمت کرو، تو اصل کس کی خدمت کہا جائے گا؟ اسی کی، بھائی اسی کے حکم پر کر رہا ہے وہ۔ ہاں وہاں دے گا، تو وہی ہوا نا کہ بھائی اس کی خدمت تو ہے اس کے اوپر، اگرچہ اس نے اس کی شادی کرا دی لیکن خدمت تو اپنے آقا ہی کی کرے گا۔ اب اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے تم 1 سال تک اس کی خدمت کرنا، تو اصل آقا ہی کی خدمت ہے، کیونکہ آقا ہی مستحق تھا خدمت کا، وہ خدمت دے دیا مہر میں اس نے۔ وقال الشافعی لہا تعلیم القرآن والخدمت فی الوجہین، اور امام شافعی نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے تعلیم قرآن ملے گی اور خدمت ملے گی، دونوں صورتوں میں۔ دونوں صورتوں کا مطلب نکاح کرنے والا مرد چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، اور چاہے وہ تعلیم قرآن مقرر کرے تو تعلیم قرآن مہر بن جائے گی، یا خدمت مقرر کرے تو خدمت ہو جائے گی۔ لأن، وہ دیکھیے دلیل کیا، لأن ما يصلح اخذ العوض عنه بالشرط يصلح مہرا عنده، کہ اس لیے کہ ہر وہ چیز جس کا عوض لینا شرط کے ساتھ درست ہے، جس کا عوض لینا شرط کے ساتھ درست ہے، شرط لگا دی کہ ہاں ہم یہ لیں گے، اس کا عوض بدلہ یہ لیں گے، اگر اس درست ہے جس کا عوض لینا یصلح مہرن، تو امام شافعی کے نزدیک اس کا مہر بننا بھی درست ہے۔ تعلیم قرآن پر عوض لینا درست ہے متاخرین کے نزدیک۔ متقدمین نے تعلیم قرآن کا عوض، اذان کا عوض، امامت نماز کا عوض، یہ سب لینا درست نہیں تھا متقدمین کے نزدیک، لیکن متاخرین کے نزدیک یہ جائز ہے۔ آج پوری مولویت اسی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، ہے نا؟ کیا ہے؟ ہاں نہیں وہ نہیں، شافعی متقدمین میں سے نہیں، تو اصل وہی امام ہے نا۔ اب ان کے بعد جو ائمہ جو آئیں گے، جو علماء آئیں گے، وہ تو یہ تو اس میں دیکھو شروع میں دیا ہوگا، کیا نام ہے، ہاں شروع قائم شروع میں دیکھ لیجیے کہ کس دور کے بعد کے علماء کو متقدمین کہتے ہیں، متاخرین کہتے ہیں، مشائخ کس کو کہتے ہیں۔ چلیے تو کرے لأنہ بذالک تتحقق المعاوضۃ، اس لیے کہ اتنے سے معاوضہ متحقق ہو جاتا ہے، عوض لینے سے لینا جائز ہو تو اس سے معاوضہ متحقق ہو جاتا ہے۔ وَسَارَ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَةِ حُرٍّ آخَرَ بِرِضَاهُ وَعَلَى رَعْيِ الزَّوْجِ غَنَمَهَا، اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اس نے اس سے نکاح کیا ہوتا کسی دوسرے آزاد کی جانب سے اس کی رضا سے خدمت کرنے پر۔ مہر کس کو مقرر کیا؟ خود اپنی خدمت کو مہر نہیں مقرر کیا، کسی دوسرے آزاد شخص کو اس کی رضا سے اس کی خدمت کو مہر مقرر کر دیا کہ چلو 1 سال تک یا 1 مہینے تک تمہاری یہ خدمت کرے گا، یہ میرا دوست ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا خدمت کا مطلب وہ نہیں جو آقا اور غلام میں
یا ایک یہ آقا اور مادی میں خدمت ہوتی ہے، نہیں، یعنی جسمانی خدمت نہیں بلکہ دیگر سامان لانا ہے اور جو بھی کام اس کے دیگر ہیں جو اس کے جسم سے متعلق نہیں ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ مت سمجھے گا کہہ رہے اب اس کی بیوی کی چلے اس کا دوست خدمت کرے، ہاں یہ تو خلاف لازم آئے گا۔ چلیے، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھیے اس صورت میں یہاں پر کیا ہو رہا کہ وہ آزاد ہے، وہ متزوج اور شوہر ہے، وہ اپنی ہی خدمت کو کیا بنا رہا ہے؟ مہر بنا رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی دوسرے آزاد شخص کی خدمت کو مہر بنا دے اس کی رضامندی سے، تو آپ بتاتے ہیں ایک درست ہے، تو جیسے وہ درست ہے ویسے یہ بھی درست ہے، خدمت وہ بھی ہے خدمت یہ بھی ہے، وہ بھی عوض ہے یہ بھی عوض ہے، تو جب عوض لینا درست ہے، کسی چیز کا عوض بننا درست ہے شرط کے ساتھ ہی، تو پھر ایسی صورت میں وہ مہر بھی بن سکتا ہے۔ چلیے، وعلی راعی الزوج غنمہا، اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اس نے نکاح کیا اس شرط پر کہ وہ شوہر اس کی بکریاں چرائے گا، تو اس کو بھی آپ درست مانتے ہیں، تو یہ بھی چیز ہوئی، یہ بھی خدمت ہی ہوئی۔ وَلَنَا أَنَّ الْمَشْرُوعَ، آپ سنیے تھوڑا سا دلیلیں بہت عجیب سی ہیں اور بہت باریک ہیں اور مخلوط ہو جا رہی ہیں، بہت واضح نہیں ہو جا رہی جو عقلی دلیلیں ہیں۔ وَلَنَا أَنَّ الْمَشْرُوعَ إِنَّمَا هُوَ الْابْتِغَاءُ بِالْمَالِ، ہماری دلیل دیکھیے دونوں مسئلوں کی دلیل دے رہے ہیں، ان دونوں مسئلوں کی تعلیم قرآن پر اور اس پر، لیکن امام محمد تعلیم قرآن میں تو ساتھ ہیں لیکن خدمت والے مسئلے میں ساتھ نہیں ہیں، تو اس لیے ہماری دلیل جو آ رہی ہے تو اس میں اسی حساب سے سمجھیے گا کہ امام محمد تعلیم قرآن میں داخل ہوں گے لیکن خدمت زوج والی دلیل میں داخل نہیں ہوں گے، ان کی دلیل الگ سے آگے آئے گی خدمت زوج والی۔ ولانا، ہماری دلیل یہ ہے کہ مشروع جو شریعت نے جسے جائز قرار دیا ہے وہ مال کے ذریعے طلب کرنا ہے، نکاح کو کس کے ذریعے طلب کرنا ہے؟ مال کے ذریعے۔ کیا ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، یہ آیا کہ تم اپنے مال کے ذریعے پاک دامن عورتوں کو طلب کرو۔ وَالتَّعْلِيمُ لَيْسَ بِمَالٍ، مال کے ذریعے طلب کرنے کا حکم ہے، اسی کو شرع نے مشروع قرار دیا ہے، اور تعلیم یہ مال نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمَنَافِعُ عَلَىٰ أَصْلِنَا، اور اسی طریقے سے منافع خدمتیں یہ منافع ہوئے، یہ بھی ہمارے اصل کی بنیاد پر مال نہیں ہے، یعنی ہمارے نزدیک جو ضابطہ ہے، جو اصل اور تعریف ہے مال کی، وہ کیا ہے؟ مال وہ ہے جو دو زمانوں میں باقی رہے، مال وہ ہے جو دو زمانوں میں باقی رہے، یعنی عین کی قبیل سے، وہی نا دو زمانے میں باقی رہے گا، یہ رکھا ہوا جب سے ہم آئے تب سے رکھا ہوا، کل بھی آئے تھے کل بھی لے کر کے آئے تھے، باقی یہ مال ہے سب۔ تو مال وہ ہے جو دو زمانوں میں باقی رہے، اور خدمت جو ہوتی ہے یہ دو زمانے میں باقی نہیں رہتی ہے۔ لیکن ہم نے کل جو پڑھایا تھا وہ کیا تھا؟ خدمت تھی، وہ تو آج بھی باقی ہے، موبائل میں ریکارڈ ہے۔ چلیے، ہاں، تو کہہ رہے کہ اور اسی طریقے سے منافع بھی، یعنی آزاد کی جانب سے جو خدمت ہے یہ منافع میں سے آئے گا، مکان میں رہنے کا جو فائدہ ہے یہ بھی کس میں سے آئے گا؟ منافع میں آئے گا، یہ بھی ہمارے اصلی کی بنیاد پر مال نہیں ہے۔ وَخِدْمَةُ الْعَبْدِ ابْتِغَاءٌ بِالْمَالِ لِتَضَمُّنِهِ تَسْلِيمَ رَقَبَتِهِ، تو اب جب یہ خدمت یعنی آزاد شخص کی خدمت بھی مال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرا آزاد شخص اگر اس کی خدمت کو آپ مہر قرار دیں وہ بھی درست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مال یہاں نہیں ہے تو وہاں پر بھی مال نہیں ہے، اور جب مال یہاں نہیں ہے یعنی آزاد کی جانب سے خدمت مال نہیں بن رہی ہے تو غلام کی جانب سے بھی خدمت مال نہیں بننی چاہیے، وہی نا۔ اسی طریقے سے اگر بکریاں، اس کی خدمت چھوڑ دیجیے، اس کی بکریاں چرانے کی خدمت یہ بھی مال نہیں ہونا چاہیے، اسے ضابطے کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ لیکن کچھ فرق ہے، اسی کو دکھا رہے ہیں۔ وَخِدْمَةُ الْعَبْدِ،
یعنی آزاد کی جو خدمت ہوگی وہ مال نہیں ہوگی، اور غلام کی خدمت یہ کیا ہے؟ ابتغاء بالمال، یہ مال کے ذریعے طلب کرنا ہے، یعنی غلام کی خدمت کو اگر مہر مقرر کیا جائے تو یہ ابتغاء بالمال میں آئے گا، یعنی اس کی خدمت مال ہے۔ مال کیسے ہے؟ جو کام کر رہا وہ تو مال نہیں ہے، ہاں اس کا نفس، اس کی جو ذات پوری رقبہ ہے یہ مال ہے، تو چونکہ رقبہ کی جو مال ہے اس کی سپردگی پائی جا رہی ہے، اتنی سی صرف مناسبت ہے۔ ہاں بھائی سپردگی سے تو مطلب ہے نہیں، اصل مطلب تو اس کام سے ہے جو کام کر رہا ہے، جو دو زمانے میں باقی نہیں رہتا ہے، اس سے مطلب ہے کام اس کا ہونا چاہیے۔ ہاں چلیے، تو اب اس میں ایک تھوڑی سی چیز پائی جا رہی ہے کہ یہ خود جو خدمت کر رہا ہے وہ مال ہے اور سپرد کر رہا اپنے آپ کو، تو اس وجہ سے اس کی اس خدمت کو مہر مان لیا ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے اگر تو اصل کس چیز کو مہر بنایا؟ اس کی خدمت کو، اور خدمت تو مال ہے، کوئی بھی خدمت کرے مال نہیں ہے، مشین خدمت کرے، آزاد آدمی خدمت کرے، غلام کرے، عورت کرے، مرد کرے، کوئی بھی خدمت کرے تو خدمت تو مال میں سے آئے گی نہیں۔ ہاں تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدمت العبد، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دلیل بہت خوب واضح نہیں ہے، دکھتی ہے عقلی دلیل، اور غلام کی خدمت یہ ابتغاء بالمال ہے، کیسے؟ لتضمنہ تسلیم رقبتہ، کیونکہ یہ اس کے رقبہ کو سپرد کرنے کو متضمن ہے۔ غلام کی جب خدمت کرے گا تو اپنی ذات کو بھی وہ سپرد کر رہا، حوالے کر رہا ہے۔ ولا کذالک الحر، اور آزاد ایسا نہیں ہے، آزاد اگر خدمت کر رہا ہے تو آزاد بھی اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہے، لیکن اس کا جو رقبہ ہے، اس کی جو ذات ہے وہ مال نہیں ہے، اس لیے مال کی سپردگی نہیں ہو رہی ہے۔ چلیے، حالانکہ اس سے تو مطلب ہے نہیں بھائی، مطلب تو خدمت سے ہے کہ اس کی ذات سے مطلب ہے۔ چلیے، بس ایک تھوڑی سی جھلک پالی جا رہی ہے مال کی، کہ یہ جو کر رہا ہے یہ مال کر رہا ہے خدمت، اور وہ آزاد کر رہا ہے وہ غیر مال کر رہا ہے۔ چلیے، وَلِأَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُرِّ لَا يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ، تو اس وجہ سے آزاد شخص چونکہ ایسا نہیں ہے، دوسری دل دے رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی مہر مثل ہوگا، اس کی خدمت مہر نہیں بن پائے گی، کیونکہ آزاد شوہر کی خدمت کا استحقاق عقد نکاح کی وجہ سے جائز نہیں ہے، کہ آزاد شوہر ہو اور خود اسی کی خدمت کی مستحق بن جائے، کون؟ اس کی بیوی، عقد نکاح کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ لما فیہ من قلب الموضوع، کیونکہ اس کے اندر قلب موضوع لازم آتا ہے، یعنی جو جس کا مرتبہ ہے، جس طرح سے جس کو بنایا گیا ہے اس کے خلاف لازم ہے، اس کو پلٹنا لازم آ رہا ہے۔ بخلاف خدمت حر آخر برضا، برخلاف دوسرے آزاد شخص کی خدمت کے۔ دیکھیے، دوسرے آزاد، اب دونوں دلیلوں کو جب آپ جوڑیں گے، دونوں کو لے کر کے چلیں گے جب ہی حل نکلے گا۔ اگر الگ الگ آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک دلیل سے آپ سوچیں کہ اس کو جائز کر دیں، اس کو ناجائز کر دیں، تو وہ دلیل تو ایسی کہ دونوں کو ناجائز کر رہی ہے۔ بھئی آپ نے کیا کہا کہ یہ مال نہیں ہے، غلام میں آ کر کے آپ نے فرق کر دیا۔ کیا فرق کر دیا؟ کہ غلام چونکہ مال ہے، تسلیم رقبہ پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کی خدمت مال بن جائے گی، لیکن اگر آزاد ہے وہ، تو وہاں پر اس کی خدمت مال نہیں بنے گی، کیونکہ وہ مال نہیں ہے تو تسلیم رقبہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر جب تسلیم رقبہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے شوہر خود خدمت کرے تو نہ تسلیم رقبہ ہے نہ اس کی خدمت مال ہے، کسی طریقے سے مال نہیں۔ ایسی اگر اس کے اپنے دوست کو اس نے جو آزاد ہے اس کی رضامندی سے اس کی خدمت کو مہر بنا دیا ہے، تو وہاں پر بھی تو یہی چیز ہے، سیم۔ ہاں، تو یہ دیکھا جو دونوں کو ناجائز قرار دے رہی ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور جوڑ دی، دونوں کو ملا کے چلیے۔ ایک تو یہ کہ تسلیم رقبہ نہیں ہے جو مال بنے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ شوہر کے حق میں یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ قلب موضوع ہو جاتی ہے۔ دونوں ملا کر کے جب کریں گے تو شوہر کے لیے ناجائز ہوگا اور دوسرے آزاد شخص کی خدمت کے لیے جائز ہوگا۔
کیونکہ وہاں پر اگرچہ تسلیم رقبہ نہیں ہے لیکن قلب موضوع نہیں ہے. چلیے. بخلاف خدمت حر آخرہ برضا ہو، برخلاف دوسرے آزاد شخص کی خدمت کے اس کی رضامندی سے. رضامندی ضروری ہے. لأنه لا مناقضۃ، کیونکہ یہاں پر کوئی مناقضہ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا کہ قلب موضوع ہونا لازم ہے. تو دونوں کو جب جوڑ کر کے لائیں گے تبھی ایک جائز ہوگا ایک ناجائز ہوگا. وبخلاف خدمت العبد عبد، اور برخلاف غلام کی خدمت کے، کہ شوہر ہی خدمت کر رہا ہے لیکن وہ غلام ہے، شوہر ہی خدمت کر رہا ہے اور وہ غلام ہے، تو وہاں پر بھی تو قلب موضوع ہونا لازم آ رہا ہے. اب دیکھا جائے تو قلب موضوع یہاں پر ٹکرا جا رہا ہے. قلب موضوع کی قید لگا دینے کی وجہ سے دوسرے آزاد شخص کی خدمت مہر بن جا رہی ہے، کیونکہ قلب موضوع اس میں نہیں ہے. شوہر آزاد ہو تو اس میں قلب موضوع ہے. اب اگر شوہر غلام ہو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شوہر غلام ہو، وہ خدمت اپنی خدمت پیش کرے مہر کے طور پر تو جائز ہے، تو یہاں پر قلب موضوع نہیں لازم آئے گا، تو اس کو کہہ رہے ہیں. اور برخلاف غلام کی خدمت کے، لأنه يخدم مولاه معنا، اس لیے کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ اپنے آقا کی خدمت کر رہا ہے. کیوں؟ حیث یخدمها بامر باذنه وامره، کیونکہ وہ اپنی اس بیوی کی خدمت اپنے آقا کی اجازت اور اس کے حکم سے کر رہا ہے، لہذا اس کا مخدوم ہوا، یہ اپنی بیوی کا مخدوم نہیں ہوا. چلیے. وہ بخلاف راعی الاغنام، اور برخلاف بکریوں کے چرانے کے، کہ بکریاں چرانا اگر خدمت یہ اس کو قرار دیا تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی وہ چیز نہیں ہوگی. بکریاں خود شوہر ہی نے کہا کہ ہم بکریاں چرائیں گے، تو آپ کہیں گے اس میں بھی قلب موضوع لازم آ رہا ہے. ہاں اس میں بھی قلب موضوع، کہہ رہے نہیں اس میں قلب موضوع نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو امور زوجیت کو نبھانے کی قبیل سے ہے. امور زوجیت کو نبھانے کی قبیل سے ہے کہ اگر اسے مہر مقرر نہ بھی کرتا، اسے مہر مقرر نہ بھی کرتا، جب بھی یہ چیز ہوتی امور زوجیت میں سے آتی کہ ہمارے سامان کی رکشا تم کرو اور تمہارے سامان کی حفاظت ہم کریں، ہم تمہارے سامان کی دیکھ بھال کریں تم ہمارے سامان کی دیکھ بھال کرو. بکریاں تمہاری ہیں تو اس میں ہم بھی سہیوگ کریں گے، ہم بھی تعاون کریں گے کہ چلو اس کو چرا لیتے ہیں یا اور کچھ کر لیتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں. اور یہاں پر اس نے کیا کر دیا، اسی کو مہر مقرر کر دیا، اسی خدمت کو، تو اس میں قلب موضوع نہیں ہے. لأنه من باب القیام بامور الزوجیت، کیونکہ یہ تو امور زوجیت کو کرنے انجام دینے کی قبیل سے. فلا مناقضۃ، لہذا بکریاں چرانے والے معاملے میں مناقضہ نہیں ہوگا، یعنی قلب موضوع ہونا لازم نہیں آئے گا. الا انه ممنوع فی روایت، علاوہ ازیں یہ ایک روایت میں ممنوع بھی ہے. اصل کی جو روایت ہے امام صاحب سے تو اس میں یہ چیز ممنوع ہے کہ اگر بکریاں چرانے کی خدمت کو مہر قرار دیا تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری روایت اس میں کیا ہے، جائز ہے. اب یہ جائز کیسے ہوا، تو دیکھیے جو جائز قرار دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو معاملہ ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کے نکاح کا، جس کو آپ نے سورہ قصص کے اندر پڑھا ہوگا، اس میں کیا تھا کہ بکریاں چرائیں گے 8 سال تک، اور 10 سال پورا کر دیں تو یہ ان کی جانب سے ہوگا، زور زبردستی کوئی نہیں ہے، تو ہو گیا. تو وہ مہر مقرر ہو گیا تھا اس کا حضرت شعیب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر شعیب علیہ السلام کی بیوی کا، یہ بیٹ صاحبزادی کا. اب اس چیز کو قرآن نے بیان بھی کیا، اس قصے کو قرآن نے بیان کیا ہے. اور سابقہ شریعت کا کوئی حکم اگر ہماری شریعت بیان کرے، قرآن بیان کرے اور اس کا انکار نہ کرے، رد نہ کرے، تو ایسی صورت میں وہ ہماری شریعت کا بھی قانون ہو جاتا ہے. لہذا اس کو بیان کر کے شریعت نے رد نہیں کیا، اس لیے ہماری شریعت میں بھی یہ جائز ہوگا. یعنی بکریاں چرانا اگر قرار دیا مہر تو مہر بن جائے گا. تو اصل تو ہمارے نزدیک یا سب کے نزدیک اصل تو نقلی دلیل ہے نا. ہاں عقلی دلیل تو اس کے مطابق کرتے ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی وہ نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ممنوع ہے تو وہ بھی یہ چیز مانتے ہیں کہ ہاں اگر سابقہ شریعت کا کوئی قانون قرآن بیان کرے اور اس کا رد نہ کرے تو وہ قانون اسلامی بھی ہوتا ہے، اس شریعت کا بھی وہ قانون ہوتا ہے.
لیکن یہاں پر ہم نہیں مانتے ہیں کہ شریعت نے رد نہیں کیا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ شریعت نے اس کا رد کیا ہے۔ کیسے رد کیا ہے؟ کہ بھئی خدمت یہ مال نہیں ہے، لا یبقى زمانین، یہ خدمت جو ہے دو زمانوں میں باقی نہیں رہتی ہے، اس کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مال نہیں ہے۔ اور ہمارے قرآن نے نکاح کو تو مال کے ساتھ مشروع کیا ہے نا، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، بِخِدْمَاتِكُمْ نہیں، بِأَمْوَالِكُمْ، اور خدمت خود جو ہے ہماری تعریف کے مطابق دو زمانوں میں باقی نہیں رہتی، اس لیے مال نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصہ تو بیان کیا، لیکن ہمیں حکم کیا دیا ہے شریعت نے، قرآن نے، کہ مال کے ذریعے تم حاصل کرو۔ اب ہمیں دیکھنا کہ یہ مال ہے کہ نہیں ہے، اگر مال ہے تو ٹھیک ہے، یہ قانون باقی رہے گا، اور اگر مال نہیں تو اس کا مطلب رد ہو گیا، انکار ہو گیا اس کا۔ چلیے، ثم علی قول محمد، اس کے بعد گھنٹی ہے۔